السلام علیکم دوستو، کل پاک فوج نے پھر سے بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کر دیا ہے۔ اس بار غوری میزائل کا تجربہ کیا گیا پاک فوج کی جانب سے۔ اس میزائل ٹیسٹ کے بعد آرمی چیف عاصم منیر کی اہم ملاقات ہوئی ہے فلسطینی سفیر سے۔ کیوں اس ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا باتیں ہوئیں؟ پاکستان نے ان 15 دنوں کے بعد کیوں فلسطین سے رابطہ کیا؟ یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ جرمن اخبار ہے DW، بہت بڑا اخبار ہے جرمنی کا، اس نے پاکستان آرمی کو خبردار کیا ہے عمران خان کو لے کر بھی اور نواز شریف کو لے کر بھی۔ کیا اسٹیبلشمنٹ اس پر کان دھرے گی؟ یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب کل آرمی چیف نے دوستو فلسطینی سفیر سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں معصوم شہریوں کی شہادت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی سمیت انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر راہداری کھولنے کا مطالبہ کیا۔ ISPR کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے پاکستان میں فلسطین کے سفیر احمد جواد ربی نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی، جس کے دوران آرمی چیف نے غزہ میں جاری جنگ میں فلسطینیوں کی جانوں کے نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے جنگ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ہاتھوں جان بوجھ کر بے گناہ شہریوں کے اندھا دھن قتل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہری آبادی، اسکولوں، یونیورسٹیوں، امدادی کارکنوں، ہاسپٹلز پر مسلسل حملے اور غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے فوری جنگ بندی سمیت غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر راہداری کھولنے، شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ وہ پاکستان کے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر قائم آزاد فلسطینی ریاست کے اصولی موقف کی حمایت کا ادا کرتے ہیں، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ اب سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر 15 دنوں کے بعد جب ہزاروں بچے بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد اب جا کر پاکستان کی جانب سے سخت بیانات آنا شروع ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس کی وجہ دوستو چین اور روس کو ہی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ روس اور چین خود اب فلسطین کے معاملے میں آگے ہیں۔ پاکستان کو بھی واضح کہا ہے کہ اب اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ کی رائے میں دوستو یہ جو میزائل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے، یہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ہیں واقع میں ہی، یا پھر روٹین کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ پاکستان اب جا کر جاگا ہے جب چینی وار شپس مڈل ایسٹ میں داخل ہو رہی ہیں، روس اپنے جو ہتھیار ہیں وہ شام پہنچا رہا ہے، چین ایسے بیانات دے رہا ہے کہ فلسطین کے پاس بھی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ تو اس سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ اب پاکستان کیا ایک ہی کشتی میں سوار ہوگا، یا پھر 70 سالوں سے امریکہ اور چین کے درمیان میں ہی دو کشتیوں کا سوار رہے گا۔ اب دوسری جانب جرمن اخبار DW نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو صاف خبردار کیا ہے کہ آپ پھر سے وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں، جس پر کامران خان نے بھی رد عمل دیا ہے۔ یہ DW اردو نے نواز شریف کے آنے کے بعد پاکستان کی آرمی کو سمجھایا ہے دوستو۔ DW نے کہا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ غلطیاں دہرا رہی ہے؟ نون لیگ کے لیے GHQ کی مبینہ حمایت اور PTI کی مخالفت کئی حلقوں میں یہ تاثر پیدا کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پرانی غلطیاں دہرا رہی ہے۔ اب یہاں بھی پتہ لگ جاتا ہے دوستو، کیا آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے یا نواز شریف کو؟ آپ اپنا ووٹ نیچے کاسٹ ضرور کریں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہو سکے کہ نواز شریف کے ساتھ آخر کتنے لوگ ہیں۔ یعنی کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہر بندے کو دکھ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ عوام سوئی پڑی ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان کو گرانے کے چکر میں نظام برہنہ ہوا اور اب نواز شریف کو زبردستی اٹھانے کی کوشش میں ہر ادارہ اپنی ساکھ کھو رہا ہے اس ضد بازی میں۔ اب اس پر کامران خان نے بھی اپنا رد عمل دیا اور کہا کہ دل کی گہرائیوں سے متعلقین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جرمن خبررساں ادارے میں شائع شدہ اور اس میں موجود مرکزی بیانیہ عوام میں جڑ پکڑ رہا ہے۔ میری بھرپور خواہش ہے کہ اب ہمارے قومی ادارے اس بے پناہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار سیاست میں کسی ایک سیاسی جماعت سے منسلک نہ ہوں۔ پاکستان کے عوام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اداروں کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ نون لیگی، PTI، PPP حمایت یافتہ اداروں کی پاکستانیوں کے دلوں میں محبت نہیں رہے گی۔
بہرحال جو حقیقت جانی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، باقی آپ جانیں آپ کی ذمہ داریاں۔ یعنی کہ کامران خان نے بھی یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب کسی سیاسی جماعت سے منسلک ادارہ عوام میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، یہاں پر ایک نیوٹرل ادارہ ہی اب عوام میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ تو یہاں سب کہہ رہے ہیں کہ ادارے کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی وہ اس ڈرٹی پالیٹکس سے خود کو الگ کر لیں تاکہ عوام میں ان کے لیے کچھ ہمدردیاں پیدا ہو جائیں۔ اگر اس دفعہ پھر سے وہی غلطیاں دہرائی گئیں جو 75 سالوں سے کی جا رہی ہیں تو پھر اس دفعہ عوام یہ ہونے نہیں دے گی۔ ظاہر ہے دوستو، عوام کے صبر کی ایک حد ہے۔ پہلے تو یہ کام چھپ چھپ کر کیے جاتے تھے، لیکن اب کھلے عام یہ کام کیے جا رہے ہیں اور عوام کو کہا جا رہا ہے کہ بس عوام جس کو مرضی ووٹ دے، آنا تو نواز شریف نہیں ہے، جس سے عوام کا اس نظام پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے کہ ہمارا تو ووٹ کسی کام کا نہیں، ہم اس ملک میں کیا کر رہے ہیں، ہم تو ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے۔ تو آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔